اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک منکر خدا کا دردناک انجام آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں اور نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایک متکبر شخص کہیں سے گزر رہا تھا کہ وہاں پر قرآن مجید پڑھنے والے شخص نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت کی جو کہ سورہ ملک کی یہ آیت ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یعنی اگر تمہارا پانی زمین میں دھنس کر خشک ہو جائے تو خدا کے سوا اور کون ہے جو پھر تمہارے سامنے بہتا ہوا پانی لا سکتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کو سن کر یہ مغرور گھمنڈ سے بولا، یعنی اس پانی کو ہم اپنے تیز دار آلات کے ذریعے اوپر لائیں گے، یہ کون سی مشکل بات ہے۔ مگر انجام کیا ہوا؟ مولانا فرماتے ہیں کہ فلسفی صاحب اپنے غرور میں فلسفہ بگاڑ کر جو رات کو سوئے تو کیا دیکھا کہ خواب میں ایک نہایت ہی طاقتور شخص آیا اور اس مغرور کے گال پر ایک زوردار تماچا دے مارا۔ گال ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا اور دونوں آنکھیں پھوٹ کر بہہ گئی اور آنکھوں میں جو نور کا ایک ایک قطرہ پانی کا تھا وہ زمین پر گر کر خشک ہو گیا۔ تماچا مار کر خواب ہی میں یہ شخص کہنے لگا، اے بد نصیب، اگر واقعی ہی تو سچا ہے، اپنے کدال پھوڑوں سے زمین میں جذب ہونے والے پانی کو بغیر خدا تعالیٰ کی مدد کے باہر نکال سکتا ہے تو پہلے اپنی آنکھوں کے 2 قطرے پانی کو تو واپس لا کر دکھا۔ وہ غرور کرنے والا شخص منکر خدا جس کو اندھیرے میں بڑی دور دور کی سوجا کرتی تھی، جب صبح کو اٹھا تو ایک دم بالکل اندھا تھا، چاروں طرف ٹٹولنے لگا، سائنس کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ ناظرین گرامی، بس یہی حال منکر خدا کا ہے کہ مصیبت پڑنے پر ان کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ روسی کمیونسٹ نعوذ باللہ ہر سال خدا کا جنازہ نکالتے تھے اور کہا کرتے تھے خدا اور مذہب دونوں کو مٹا دو، کیونکہ یہی دونوں چیزیں ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ مگر 1940 میں ہٹلر کے بم کہر خداوندی برکت جب ان کے اوپر برسے اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا تو اسٹالین نے اپنی مونچھوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کو یاد کیا اور گرجا گھروں میں عیسائیوں سے اور مسجدوں میں مسلمانوں سے دعائیں کروانے لگا۔ بہرحال ناظرین گرامی، ہر صاحب عقل خدا کے وجود کا قائل ہے، یہاں تک کہ کفار مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے، یعنی اے پیارے پیغمبر، اگر آپ ان کافروں سے یہ سوال کریں گے کہ کیا بتاؤ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کافر بھی یہی جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ نے۔ مگر ہاں فرق یہ ہے کہ خدا کا وجود ماننے والوں میں سے کچھ نادانوں نے یہ ظلم کیا کہ وہ 2 اور 3 خداؤں کے قائل ہو گئے، یہاں تک کہ بعض مشرکین نے تو 36 کروڑ دیوتاؤں کو خدا مان کر پوجنا شروع کر دیا۔ عرب کے مشرکین کا یہی حال تھا کہ قبیلے قبیلے کا بت ایک ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر کا نیا ایک خدا تھا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ان ظالموں نے تو یہاں تک ظلم کیا کہ سفر میں ستو اور مٹھائیوں کے ساتھ بت بنا کر ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جب پوجا کا وقت ہوتا تھا تو ان بتوں کے سامنے خوب بھنجن گا کر ان کی پوجا کرتے تھے، اور جب پوجا سے فارغ ہوتے اور بھوک لگتی تھی تو انہی دیوتاؤں کو کھا جایا کرتے تھے۔ مگر اسلام نے ایسی خدا پرستی کو شرک ٹھہرا کر باطل قرار دیا اور اعلان کر دیا کہ قل هو اللہ احد، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ صرف ایک ہی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام کے نزدیک توحید کے بغیر خدا کا وجود مان لینا یہ گمراہی میں خدا کو نہ ماننے ہی کے برابر ہے۔ خدا کے وجود کا سچا ماننے والا وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی
وجود کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرے اور تمام معبودان باطلہ کی نفی کر کے شرک سے اظہار بیزاری کرے، یہی وہ برحق خدا پرستی ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیمات نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین گرامی، خوب سمجھ لیجئے کہ جس طرح عجائبات، قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے ایک صحیح العقل انسان کو خدا کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے، اسی طرح کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبر کرنے سے یہ یقین بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ یہ نظام عالم کی یکسانیت، یہ کائنات عالم کا نظام محکم، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سارا جہاں یک زباں اعلان کر رہا ہے کہ اے غافل انسان، یقیناً خدا موجود ہے، بلا شبہ وہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ کریم ہمیں توحید پر قائم رہنے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔